گانا حرام ہے جو کہ محفل لہو و لعب کے طور اور طریقے پر واقع ہو جائے. تو پہلا مرحلہ جو سب سے ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آپ کو آواز کو نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ محفل کون سی ہے جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. اگر وہ محفل لہو و لعب ہے تو اس میں تو شرکت ہی حرام ہے، چاہے آپ تلاوت قرآن سننے کے لیے وہاں جا رہی ہوں، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے ان شرطوں پر پوری اتر جائے جو ابھی ہم نے محفل لہو و لعب میں ڈسکس کی ہیں. اگر محفل لہو و لعب ہے تو اس میں شرکت حرام ہے. اگر وہ محفل لہو و لعب نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کریں گے اس محفل میں جا کے، تو پھر شرکت آپ کے لیے جائز. اور آپ شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں محفل لہو و لعب ہے بھی یا نہیں، تب بھی شرکت آپ کے لیے جائز ہے. تو یہ خود آپ کو اس محفل میں جاتے ہی احساس کرنا پڑے گا. اندر جیسی گھسی آپ، مثلا آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو اس تعریف پہ پوری اتر رہی ہے محفل لہو و لعب کی، اب آپ کو شرکت کرنی حرام ہے، فوراً اس شادی کی تقریب سے، مہندی کی تقریب سے، برتھ ڈے پارٹی سے واپس آنا پڑے گا، کیونکہ اس میں شرکت حرام ہو گئی. ہاں، اور دیانت داری سے فیصلہ کرنا ہے. اگر ثابت ہو جائے نہیں محفل لہو و لعب پہ تو پورا نہیں اتر رہا، تو ٹھیک ہے جائز ہے، یا مشکوک ہو جائے تب بھی جائز. البتہ بہت سی ایسی چیزیں کہ حالت شک میں جائز ہو جاتی ہیں لیکن توہم جواز کے وقت جائز نہیں ہوتی. یعنی بہت سارے لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، جیسے کوئی مولانا صاحب ہے، عالم دین وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ان شرطوں کا خیال کریں اور جائیں وہاں پر، لیکن جب بھی کوئی لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے بھئی یہ کیسے مولانا ہے جو اس محفل کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو منع نہیں کرتے. لوگوں کو تو نہیں پتا کہ مولانا صاحب اپنے دماغ میں پوری کیلکولیشن لے کر آئے ہوئے ہیں کہ محفل لہو و لعب کی جو فلاں شیخ ہے اس کے تحت یہ محفل پوری نہیں اترتی اور حالت شک میں مجھے یہاں پر بیٹھنے کی اجازت ہے وہ میں بیٹھا ہوا ہوں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کے لیے ویسا جائز ہے بیٹھنا وہاں پر، لیکن کیونکہ لوگ ان کے اوپر تہمت لگا سکتے ہیں اس لحاظ سے ان کے لیے وہاں پر دوسرا اقدام کرنا واجب ہو جاتا ہے، جو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث کے اندر ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ نکلنے والی آوازوں کو نہیں دیکھنا ہوتا، پہلے آپ کو محفل دیکھنا ہوتی ہے کہ وہ محفل کون سی. محفل لہو و لعب ہے تو حرام ہے بیٹھنا، محفل لہو و لعب نہیں ہے شرکت جائز ہے آپ کی، اور شک ہو جائے آپ کو کہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر بھی آپ کا وہاں پر شرکت جائز ہو جاتی ہے. پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ پھر دیکھیں گے آواز کون سی آ رہی، اس میں ہی جو ہے یہ غلط آیا ہوا. پھر دیکھیں گے آواز کون سی، یعنی ہم شرکت جب ہمارے لیے جائز ہو گئی محفل میں، اب وہاں پہ آوازوں کا مسئلہ شروع ہوگا. اچھا آوازوں کا مسئلہ شروع ہوگا، اس میں بھی یہی تین چیزیں ہوں گی. اگر معلوم چل جائے گی اس آواز کی مانند آوازیں نکالی جا رہی جو محفل لہو و لعب کے اس سے مناسبت رکھتی ہیں، ان کا سننا حرام ہو جائے گا. اور یہ یقین ہو جائے کہ نہیں ویسی آواز تو نہیں ہے جو یہاں اس محفل میں نکالی جا رہی ہے، اس کا سننا جائز ہے. اور شک ہو جائے کہ پتہ نہیں کون سی آواز ہے تب بھی سننا جائز ہے. یعنی پہلی صورت میں کہ ویسی اگر آواز ہو جیسے محفل لہو و لعب میں نکالی جاتی ہے سننا حرام، یقین ہو جائے کہ محفل لہو و لعب جیسی آواز نہیں ہے سننا جائز، اور شک ہو جائے کہ پتہ نہیں کون سی آواز ہے تب بھی سننے کی اجازت ہے. اچھا اب ایک چیز اور بتانے سے رہ نہ جائے، کہیں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، کہ تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر حرام والا گانا جائز ہوا. حرام والا یہ نہیں ہے کہ وہ حرام تک پہنچا ہی نہیں تھا، نہیں، پکا پکایا 101% جو حرام ہے وہ تین موقعوں پہ جائز. اور جب وہ جائز میں بتاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو بتانے کو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، آپ اس کو بہتر تھا کہ ڈیلیٹ ہی کر دیتے اس میں سے. خیر اب وہ دیکھیں کیا ہے. ان تین موقع پہ پہلا موقع ہے شادی بیاہ کے موقع پر، بڑا اچھا گولڈن موقع آپ کے پاس، لیکن یہ 5 شرطیں ہیں. اچھا یہ بتا دوں کہ یہ 5 شرطیں جو بھی میں پہلے تو سن لیجئے، زیادہ تر علماء ان 5 شرطوں کے قائل ہیں سوائے آقا سیستانی. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو 5 شرطوں کے ساتھ گانے کی اجازت ہے، پہلی شرط ہے کہ اس گانے میں آلات لہو و لعب استعمال نہ ہو، یعنی صرف گلے سے گھما پھرا کر آواز نکالی جائے. اچھا یہ میں اس گانے کی بات کر رہا ہوں جو 100% پکا پکایا حرام گانا ہو، یعنی آواز بھی بالکل ویسے ہی گلوکاروں والی، چاہے گھر پہ ہو. لیکن یہ شادی بیاہ کی تقریب سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے. مثلا مہندی کی 5 روز پہلے سے، ہفتہ بھر پہلے سے مہمان آئے ہوئے اور وہ گانے گا رہے ہیں وہاں پہ، یہ نہیں چلے گا. آپ بھی سنتے جائیے، بھی پوری شرطیں تو پوری ہو جائیں. آلات لہو و لعب استعمال نہیں ہونے چاہیے، یعنی گانے بجانے کے کوئی آلات استعمال نہ ہو، آلات موسیقی استعمال نہ ہو. دوسری شرط ہے نامحرم کے کان تک آواز ہی نہیں جانی چاہیے اس گانے کی، یعنی بالکل سمجھے کہ
کمرہ اس طرح سے بند ہو کہ کسی نامحرم کے کان تک اس حرام گانے کی آواز نہ جائے. تیسرا یہ کہ کوئی بےہودہ شاعری نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس طرح کی شاعری ہو سکتی ہے جس طرح سے کہ جناب دلہن کے لیے رخصتی کے لیے غم کے جذبات کا اظہار اس شاعری کے اندر ہو رہا ہے, ماں باپ کے غم کا اظہار اس شاعری میں ہو رہا ہے, اور اس کے لیے دعائیہ کلمات کہے جا رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن بےہودہ شاعری نہ ہو, فحش نہ ہو. بہت سے جگہوں پہ ہم سنتے ہیں کہ گانوں کے اندر دولہا اور دلہن والوں کی گالیاں تک مثلاً دی جاتی ہیں, اس قسم کی بات نہ ہو. چوتھی چیز یہ کہ مردوں کی اس مقام پہ آمد و رفت بھی نہیں ہونی چاہیے. کمپلیٹلی عورتیں ہوں, کوئی ایک مرد بھی وہاں سے گزرے بھی نہیں, کہ چاہے آپ وہ کہے کہ جناب میں کانوں میں تو آواز پہنچنے سے آپ نے روکی ہوئی نامحرم کے, یعنی اس نے کانوں میں مثلاً کاٹن لگائی ہوئی ہے, روئی لگائی ہوئی ہے وہاں سے, لیکن پھر بھی گزرتا ہوا جا رہا ہے. نہیں, گزرنے کی بھی اجازت نہیں, اس مقام پہ کسی مرد کی آمد و رفت نہ ہو. اور پانچویں شرط ہے کہ اجازت فقط عورتوں کے لیے, ان تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اگر مرد گانا گائیں گے ان کو اجازت نہیں. یہ آپ نے سن لیا, یہ سارے علماء فرماتے ہیں سوائے آقا سیستانی کا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر یہ 5 شرطیں پوری بھی ہو جائیں تب بھی احتیاط واجب ہے کہ اس کی اجازت نہیں. تو یہ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ آپ کہیں گے وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, تو ظاہر ہے حرام فائدہ پہنچانا بھی نہیں. یعنی دیکھیے حرام جب حلال ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا کوئی شخص اگر پیاس سے کسی کی جان جا رہی ہے تو شراب حرام ہوگی, لیکن یہ نہیں کہ پانی کی طرح سے شراب حلال ہو جائے گی, پانی کی طرح سے حلال ہو جائے گی. ہم گھٹ پیتے چلے جائیں, جتنا چاہے 5-10 گلاس پی جائیں, نہیں, فقط اتنے چند گھونٹ پینے سے جس سے جان بچ جائے فقط اتنی اجازت ہوگی. یعنی جب حرام کوئی حلال ہوتا ہے تو شرطوں کے ساتھ حلال ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے. تو شادی بیاہ کے موقع پر جو کمپلیٹلی حرام گانا تھا جو وہ جائز ہوا تو ان 5 شرطوں کا خیال رکھ کے جائز ہوا. جو ان شرطوں کا خیال کرے گا اس کے لیے گانے کی اجازت ہے, ادروائز اجازت نہیں. ایک تو پہلی چیز ہو گئی ہے.